شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. سورہ انشقاق مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شروع کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا اور قیامت والے دن ہونے والے مختلف واقعات ان کو بیان فرمایا اور اس کے بعد انسانوں کو خطاب فرمایا کہ اے انسانوں تم نے مسلسل محنت کرنی ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے میں، کہ جب تک موت نہیں آتی تم مسلسل محنت کر رہے ہو، کچھ لوگ دین کی کچھ دنیا کی. اس کے بعد جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو دو جماعتیں ہو جائیں گی، کچھ کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں کچھ کا بائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ والے کامیاب ہو جائیں گے اور بائیں ہاتھ والے ناکام ہو جائیں گے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ تمہاری حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. انسان مختلف، کبھی جوانی کبھی بچپن کبھی بڑھاپا، مختلف واقعات آتے ہیں. ان واقعات سے انسان عبرت حاصل کرے کہ جب انسان پر مختلف حالات آتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا انسان ختم ہو جائے گا، اور ایسا بھی آئے گا کہ جب انسان دنیا میں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے ہاں زندہ ہوگا. آخر میں کفار کو جہنم کے عذاب کی تنبیہ فرمائی. یہ سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے. سب سے پہلی 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے واقعات کو بیان فرمایا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اس صورت کا مضمون اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، ان تینوں کا مضمون آپس میں ملتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو گزشتہ دنوں میں بیان ہوئی تھی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت ان صورتوں کو ان کی تلاوت کرے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا، جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور مان لے گا لِرَبِّهَا، اپنے رب کا حکم. اذنت وہ مان لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا حکم. وَحُقَّتْ
اور اس پر یہ لازم ہے کہ آسمان زمین اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں تو اللہ رب العزت کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ لازمی طور پر اس حکم کو مانتے ہیں. تو وحقت اس آسمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی اتباع کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین مدت اس کو کھینچ دیا جائے پھیلا دیا جائے گا بڑا کر دیا جائے گا جس طرح ربڑ کو اور چمڑے کو کھینچ کے ایسے بڑا کر دیا جاتا ہے تو زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور اس کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ جتنے لوگ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئے ہیں تمام انسان جنات وہ اس پر آ سکیں. اس لیے زمین کو پھیلا کے بڑا کر دیا جائے. اس کے باوجود بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انسان کو اتنی جگہ ملی گئی ایک انسان کو کھڑا ہونے کی جس پر صرف اس کے 2 پاؤں آ سکیں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور زمین باہر نکال دے گی ما فیہا جو کچھ اس کے اندر زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ باہر آ جائیں. وَتَخَلَّتْ اور زمین خالی ہو جائے گی. القت باہر پھینک دے گی ما فیہا جو کچھ اس زمین کے اندر ہے. وَتَخَلَّتْ اور زمین خالی ہو جائے گی. تو زمین کے اندر مردے دفن ہوتے ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں گے اور بھی جتنے سونے چاندی کے خزانے جو کچھ بھی ہے سب کچھ باہر نکل آئے گا. وَتَخَلَّتْ اور زمین بالکل خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور اپنے رب کا حکم مان لے گی. وَحُقَّتْ اور اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے اور زمین یہ مانے گی اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی. یہ 5 چیزیں آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اس پر لازم ہے کہ رب کا حکم مانے. زمین کو پھیلا دیا جائے گا زمین سب کچھ باہر نکال دے گی زمین خالی ہو جائے گی وہ اللہ کا حکم مانے گی اور اس پر یہ لازم ہے. یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان اے انسان انکا کادحن بے شک تو کادحن محنت کر رہا ہے الی ربکا اپنے رب کے پاس پہنچنے تک قدحن مسلسل اپنے رب تک پہنچنے میں مسلسل تو محنت کر رہا ہے. فملاقی پھر اس سے ملنا رب تک پہنچنا ہے موت سے تو موت تک انسان اپنی محنت میں لگا ہے. اور یہ محنت 2 قسم کی ہے. کچھ لوگ اللہ تک پہنچنے کی محنت کر رہے ہیں دین کی محنت کر رہے ہیں اپنی آخرت کی محنت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ صرف دنیا کی محنت کر رہے ہیں صرف اسی دنیا کی. تو انکا کادح بے شک تو محنت کر رہا ہے الی ربکا اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت تک تو مسلسل محنت میں ہے. فملاقی اور ایک دن آئے گا کہ تو اس سے ملے گا تو اس سے ملنے والا. تو اللہ رب العزت سے ہم سب کی ملاقات ہوگی. اب اس ملاقات کے بعد 2 قسم کے لوگ ہو جائیں گے. اما بارکیف من اوتیا کتابہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا بیمینہ دائیں ہاتھ میں فسوف یحاسب پس اس سے حساب لیا جائے گا حساب یسیرا آسان حساب. تو ان قریب یحاسب اس کا حساب لیا جائے گا حساب یسیرا آسان حساب. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو آسان حساب ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حوسب فقد عذب کہ جس سے حساب لیا جائے گا اسے عذاب ہوگا. تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا اس کا آسان حساب بھی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ذالک العرض یہ جو آسان حساب ہے یہ صرف بندے کے سامنے نامہ اعمال کھول کے رکھا جائے گا پیش کیا جائے گا بس کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا دنیا میں ہم نے آپ پر پردہ ڈالا تھا آج بھی معاف کیا جاؤ. یہ حساب یسیر ہے. اما من نوقشل جس سے مناقشہ کیا گیا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا نماز کیوں نہیں پڑھی روزہ کیوں نہیں رکھا زکوٰۃ کیوں نہیں دی حج کیوں نہیں کیا
میراث کا مال تقسیم کیوں نہیں کیا، بہنوں کو حق کیوں نہیں دیا، پردہ کیوں نہیں کیا، سود کیوں کھایا؟ تو جس سے نوقش الحساب، مناقشہ کیا گیا حساب کا، بھئی یہ کام کیوں کیا تھا یا کیوں نہیں کیا تھا، تو اس کیوں کا وہاں پر کوئی جواب نہیں، فقط عذبہ، اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب کر۔ آسان حساب ہی یہ کہ سب کچھ کھول کے بتا دیا جائے گا، بھئی فلاں 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 کام کیے تھے، ہم نے دنیا میں معاف کیا تھا، پردہ ڈالا تھا، آج بھی معاف ہے، جاؤ۔ یہ آسان حساب ہے۔ جس سے تفتیش کر لی گئی اس کا وہاں پر کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر لازمی طور پر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے انسان کو آسان حساب کی دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما بارکیف من اوتی کتابا، جس شخص کو اس کی کتاب دی گئی، نامہ اعمال دیا گیا، بیمینی، دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب، ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا، آسان حساب۔ وینقلب الی اہلہ، اور وہ لوٹ کے آئے گا اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوشی خوشی۔ گھر والوں میں جنت میں جو اس کا گھر ہوگا، وہاں پر جو اس کی حوریں ہوں گی وہ بھی مراد ہیں، اور جو اس کے گھر والے اگر جنت میں آ گئے، اس کے بیوی بچے، تو وہ بھی مراد ہیں۔ وہ اپنے اہل کی طرف آئے گا مسروراً، خوشی خوشی۔ وینقلب الی اہلی، وہ لوٹ کے آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس، مسروراً، خوشی مناتا ہوا، خوشی خوشی واپس آئے گا۔ اما لیکن من اوتی کتابا، جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا، وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے، یہ جو جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو ان کو نامہ اعمال سامنے سے نہیں، پیٹھ کے پیچھے سے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے۔ اما من اوتی کتابہ وراء ظہری، پیٹھ پیچھے دیا جائے، بائیں ہاتھ بندھا ہوگا، ہاتھ بندھے ہوں گے تو بائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ فسوف یدعو، پس وہ پکارے گا، ثبوراً، موت کو، وہ موت کو پکارے، ہائے موت آ جائے، ہائے میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ ویصلی سعیرا، اور وہ داخل ہوگا سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں جہنم میں گیا، کیوں اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ انہ کانا، یہ رہتا تھا، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، بس خوشی خوشی۔ یہ دنیا میں عیش و عشرت سے، خوشی سے، مزے سے رہتا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی آخرت، اسے آخرت کا ڈر نہیں تھا، اور اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہو کے میں نے حساب دینا۔ تو یہ وہاں خوش تھا دنیا میں، آج یہاں یہ روئے گا۔ اور جو دنیا میں غمگین تھا، پریشان تھا، اپنے عذاب کو، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کو، اللہ کے عذاب سے ڈر رہا تھا، اور اس کے ذہن میں ہر وقت آخرت کا منظر تھا، وہ پریشان رہتا تھا دنیا میں، آج وہ گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جائے۔ یہ دنیا میں خوش تھا، عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا تھا، اس کو وہاں غم ملے گا۔ یہ دنیا میں غمگین تھا دوسرا، اس کو وہاں خوشی ملے گی۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز کو انسان کو اختیار کر لینا چاہیے، کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا میرا عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا میرا ایک مسافر خانہ ہے، اور یہ عارضی رہائش گاہ ہے، میں یہاں کچھ وقت کے لیے آیا ہوں، اللہ کی مرضی سے آیا ہوں، اور ایک وقت آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں، میری اصل منزل آخرت۔ جو انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے کامیاب کریں گے۔ تو یہ شخص جو تھا، جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا، انہ کانا، یہ تھا، فی اہلی، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، بڑا خوش، انہ ظن، اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ یحور، کہ وہ پلٹ کے نہیں جائے گا، کہ وہ اللہ کے سامنے نہیں جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بس ختم، اس کا یہ یقین تھا۔ بلا، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں کہ وہ آخرت میں نہیں جائے گا، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگا، یہ کیسا کیوں؟ ان ربہ، بے شک اس کا رب، کان بہ بصیرا، اسے دیکھ رہا تھا، اللہ اسے یقینی طور پر دیکھتا تھا، تو جب اللہ اسے دیکھ رہا تھا تو دنیا میں
انسان ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے تو ایک وقت جب اللہ کے سامنے جائیں گے اللہ پوچھے. یہاں سورت کا ایک حصہ ختم ہو گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد انسانوں کی دو جماعتیں ہو جائیں گی. ایک جماعت دائیں طرف والی، دوسرے بائیں طرف والی. جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو جائیں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف جائیں گے. اگلے حصے میں، دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے پھر قسمیں اٹھائی، اور کچھ قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا کہ انسان تمہاری مختلف حالتیں ہیں، تمہاری مختلف حالتیں ہیں. ان حالتوں سے سمجھ لو کہ تم ایک حالت میں نہیں رہو گے، تم نے مرنا ہے، تم اللہ کے سامنے پیش ہو. فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، شفق کی. شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہو، اور سورج غروب ہونے کے بعد آسمان تھوڑی سی دیر سرخ رہتا ہے، اس سرخی کو شفق کہتے ہیں. فلا اقسم بالشفق، میں شفق کی قسم اٹھاتا ہوں، آسمان کی سرخی کی جو سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی اس کی قسم اٹھاتا ہوں. واللیل، اور میں رات کی قسم اٹھاتا ہوں. وما، اور ان چیزوں کی وسقا، جنہیں رات سمیٹ لیتی. کہ رات کے اندھیرے میں جو چیزیں چھپ جاتی ہیں، وہ اللہ کی تمام مخلوقات ہیں کہ رات کو انسان بھی گھروں کی طرف آ جاتے ہیں، چرند پرند درندے سب اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی اور باقی بھی رات کے اندھیرے میں چیزیں چھپ جاتی ہیں. تو رات کی قسم. وما وسقا، اور جن چیزوں کو رات سمیٹ لیتی ہے ان کی قسم. والقمر، اور چاند کی قسم. اذا اتسق، جب وہ کامل ہو جائے، جب وہ مکمل ہو جائے. تو شفق کی قسم، رات کی قسم، اور جن چیزوں کو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے ان کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے. یہ قسمیں اٹھا کے اللہ نے کس چیز پہ قسم اٹھائی ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ، کہ تم چڑھتے جاؤ گے، طبقاً، ایک منزل پر، عن طبقٍ، دوسری منزل سے. ایک منزل سے دوسری منزل تک تم اوپر چڑھتے جاؤ گے. انسان بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکپن آ جاتا ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، پھر ادھیڑ عمر آ جاتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے. یہ سارے مرحلے جب انسان پر آتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مرنے کے بعد انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. تو لَتَرْكَبُنَّ، تم چڑھتے جاؤ گے، طبقاً عن طبقٍ، ایک منزل پر دوسری منزل سے. طبق منزل پر، عن طبقٍ دوسری منزل سے. فما لہم، انہیں کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، لا یؤمنون، کیوں ایمان نہیں لاتے. کہ جب اپنی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایک حالت پر رکھنے میں قادر نہیں ہے کہ میں چاہوں میں ہمیشہ جوان رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. بڑھاپا آئے گا اور موت آئے گی. تو جب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو مرنے کے بعد ایک دن زندہ بھی ہونا. فما لہم، انہیں کیا ہوا، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ کفار کی عادت ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. لہذا ایمان والوں کو حکم ہے کہ جب یہ قرآن کی یہ آیتیں پڑھیں تو اس پر سجدہ کریں. قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ جب آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے یا اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو سجدہ کرے. اگر الفاظ پڑھے ہیں قرآن کے پہ تو سجدہ کرنا واجب ہے. صرف ترجمہ پڑھ لیا تب بھی بہتر ہے کہ وہ سجدہ کر لے. سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اکبر کہہ کے اور سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں 3 دفعہ تسبیحات پڑھ لے، یا سجدے کی دوسری دعا ہے وہ بھی پڑھ لے، جو بھی پڑھنا چاہے. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے. اس میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہاتھوں کو ایسے کرنا بھی ضروری نہیں ہے، سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے. بس آپ تلاوت کرتے کرتے جب آیت سجدہ آئی، قرآن کو ایک طرف رکھیا، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، 3 تسبیحات پڑھ لی، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، بس سجدہ پورا ہے. سلام پھیرنا اور ہاتھوں کو اٹھانا، ثنا وغیرہ پڑھنا، اس میں کچھ بھی نہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے کہ جب بھی انسان پڑھے اور سنے اس پر سجدہ کر لے. البتہ اگر ایک آیت سجدہ بار بار پڑھی جائے
تو پھر اس سے ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے تلاوت میں پڑھی، اب دوبارہ اس کو یا تیسری دفعہ پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ آئے گا، ایک مجلس میں جتنی مرتبہ بھی ایک آیت پڑھی جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ جب پڑھا جاتا علیہم ان لوگوں کے پر قرآن لا یسجدون یہ سجدہ نہیں کرتے، بل الذین بلکہ یہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں، اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں، حق کی تکذیب کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے بما یوعون جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، جو یہ اعمال کر رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اللہ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں جمع ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سب چیزیں جانتا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، لہذا یہ اگر اسی نظریے پر رہے، اسی طریقہ کار پر رہے، قرآن کی مخالفت سے باز نہ آئے، اللہ کے حکموں کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، تو فبشرہم آپ انہیں خوشخبری سنا دیں بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کہ ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، لہم اجر ان کو اللہ ایسا اجر دے گا غیر ممنون جو کبھی ختم نہ ہو۔ الا الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، لہم اجر ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون جو ختم نہ ہوگا۔ یہ آخرت کی اصل نعمت ہے کہ آخرت کا اجر ختم نہیں ہوگا، اور یہ آخرت کی اصل کامیابی کی وجہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی نعمتیں بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کے عذاب بھی ختم نہیں ہوگے۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ اس کا عارضی اور فانی ہونا ہے، کہ یہاں کی نعمتیں وہ بھی عارضی ہیں، یہاں کی مشقتیں وہ بھی عارضی ہیں، یہاں جو انسان خوش ہے وہ خوشی بھی عارضی ہے، یہاں انسان غمگین ہے اس کا غم بھی عارضی ہے۔ تو دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دینا چاہیے۔ تو اس صورت کے پہلے حصے میں اللہ نے قیامت کو اور اس کے بعد دو جماعتوں کو بیان کیا ہے، دوسرے حصے کے اندر اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ تم لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں، اور یہ مختلف حالتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ تم ایک دفعہ مر کے اللہ کے سامنے دوبارہ پیش ہوگے، لہٰذا تمہیں قرآن کو ماننا چاہیے۔ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، نہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ ان کی حالت کو جانتا ہے، لہٰذا ان کے لیے اگر یہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے پھر تو انہیں ایسا بدلہ ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ورنہ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ خوشخبری اس کو کہا گیا ہے استہزاءً کہ اس کو پھر چکھو، اس کو، یہ تمہاری خوشخبری ہوگی، حالانکہ وہ خوشخبری تو نہیں ہے، لیکن اس کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کو خوشخبری سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان